إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اور جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے ہیں، جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے ہیں، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں. اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر کے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا پہ آرام فرمانے والے آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ علی وقار میں درود پاک کے جاری نچھاور کرے. پڑھے بابا سے ملے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان ہے اور ہم اور آپ بہت ہی سعادت مند اور نیک بخت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمامی کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، ایمان والا بنایا اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. ہمیں ہر سیکنڈ، ہر منٹ پہ، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ برکت ہے، وَأَوْسَطُهُ بَرْكَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اور آخر عشرہ جو ہے، تیسرا عشرہ، یہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، ہم لوگ دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن یہ پورا مہینہ ہی بہت ہی برکت والا ہے، بہت ہی اپنے اندر انوار و تجلیات اور رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آئی ہوئی ہے. اور ہم تمامی حضرات کو اللہ کی رحمتیں آواز لگا رہی ہے کہ اے میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، میری رحمت حاصل کرو، میری جانب سے مغفرت حاصل کرو، میرا انعام اور لطف و کرم حاصل کرو. اسی کے ساتھ حضرات محترم، قرآن عظیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بھی ایک حکم ہے جو ہمیں اور آپ سے مخاطب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. ہم اور آپ اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں. زکوٰۃ جس کو کہا جاتا ہے سب جانتے ہیں. تو زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمایا، سب کو نکالنا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم رمضان شریف میں نکالیں گے. 99% لوگ ایسے ہی ہو چکے ہیں اور رمضان شریف میں نکالتے ہیں. حالانکہ اس کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف میں نکالنے والا، یہ مسئلہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تو مالک نصاب ہو جانے کے بعد اتنا پیسہ آپ کو 1 سال تک اگر آپ کے پاس رہتا ہے تو جیسے ہی 1 سال پورا ہوتا ہے ویسے ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. اس کے لیے رمضان شریف کا قید نہیں ہے. آپ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ میں اگر آپ کے پاس آپ مالک نصاب ہوئے تو آنے والا شعبان میں ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو مہینہ ہے انگریزی میں ہی لے لیجیے، جیسے کہ مئی کے مہینے میں اگر آپ مالک نصاب ہوئے تو دوسرا مہینہ مئی کا مہینہ جب آیا تو مئی کا مہینہ آتے ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ رمضان کا انتظار کریں، اگر آپ دیر کریں گے تو گناہگار ہوتا ہے انسان.
دیر کریں گے تو گناہگار ہوگا. اگر آپ پہلے اگر دے دیتے ہیں تو اس میں تو گناہگار نہیں ہے, آپ کو ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ تاخیر کریں گے, دیر کریں گے تو اس میں گناہ ہوتا ہے. زکوٰۃ یہ بہت ہی ایک عظیم چیز ہے ہمارے لیے. ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جانے سے پیسہ جا رہا ہے, پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لیکن نہیں حضرات محترم. یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر ہم غور سے فکر کر کے اگر اس کو سمجھنا چاہیں گے تب ہم اس کی برکتوں کو, اس کی رحمتوں کو, اس کے فوائد کو ہم سمجھ سکیں گے. زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال صاف بھی ہوتا ہے اور انسان کے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو انسان زکوٰۃ ادا فرماتا ہے اپنے مال سے, پھر اس کی مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتی ہے. اب اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے ہیں اور یہی زکوٰۃ کی فضیلت بیان کر رہے تھے. زکوٰۃ کی فضیلت کی دینے سے کیا ہوتا ہے. تو اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی. صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ افروز تھے اور فرما رہے ہیں کہ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کی مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے, اور اس کی مال جو ہے اس کا مال لٹنے سے یا پھر خراب ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرما لیتا ہے. تو جب اللہ کے نبی اس طریقے سے ارشاد فرما رہے تھے تو وہاں پہ ایک یہودی نے سن لیا. جو یہودی تھے انہوں نے اس بات کو سن لیا. وہ اس کے بعد دوڑتا ہوا گھر گیا اور جتنا اس کا مال تھا اس مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیا. اور اس وقت جو ہے اس نے اپنا مال تجارت کے لیے, بزنس کے لیے کہیں بھیجا ہوا تھا. تو اس کا مال جو ادھر سے آنے والا تھا جس راستے سے, اس راستے میں لٹیرا ڈاکو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. اور اس کو یقین تھا کہ اس راستے سے جو آ رہا ہے نا, یہاں ڈاکو ضرور ہوگا اور میرا مال ضرور لوٹ لے گا. کیونکہ پہلے ایسا عادت تھا کہ اس راستے سے آنے والے کا مال اکثر لوٹ لیا جاتا تھا. اس یہودی کو اس بات کا یقین تھا, وہ بھرپور اس کا اعتماد تھا کہ اسی راستے سے جو ہے میرا جو ہے قافلے کے ساتھ میرا بھی مال آئے گا اور ڈاکو وغیرہ جو ہے میرا مال کو لوٹ لے گا. اس لوٹنے سے بچانے کے لیے, اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ نکال دیں گے تو آپ کے مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جائے گا, اس بنیاد پہ اس یہودی نے اپنے سارے مال سے حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا, ارے تم کیا مسلمان ہو گئے؟ وہ یہودی کہتا ہے نہیں میں مسلمان نہیں ہوا. تو پھر زکوٰۃ کیوں نکال رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ اس لیے نکال رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حدیث بیان کی ہے اور اس نے ایسا کہا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال سے, اس مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما لیتا ہے. اس لیے میں نے اس سے زکوٰۃ, اس مال سے میں نے زکوٰۃ نکال دیا ہے, اور میرا جو ہے مال قافلے کے ساتھ فلاں فلاں راستے سے آ رہا ہے, اس راستے میں ڈکیت اور چور بہت زیادہ لٹیرا ہوتے ہیں, میرا مال کو لوٹ لے گا. اگر اس نے میرا مال کو لوٹ لیا تو میں محمد کے پاس جا کر کے میں اپنا مال ان سے واپس لوں گا, اس لیے میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں. ایسا اس نے بیان کیا. کچھ دنوں کے بعد کیا خبر ملتی ہے اس کو؟ خبر یہ ملتی ہے کہ جو قافلہ اس راستے سے آ رہا تھا اس قافلے کا مال لوٹ لیا گیا. اسے خبر مل گئی. اب وہ یہودی تلوار نکالا غصے میں, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد سے میں اپنا مال واپس لے کر کے رہوں گا. اگر وہ اچھے سے نہیں مانیں گے تو میں تلوار کے زور پہ میں اپنا مال لوں گا, لیکن میں اپنا مال لے کر کے رہوں گا. اس طیش میں غصے میں وہ جا رہا تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی کی بارگاہ سے بھی قریب تھا کہ ایک منادی آواز دے رہا ہے اسے, ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دے رہی ہے کہ وہ جانے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تیرا مال صحیح سلامت آ رہا ہے, تیرا مال کو کچھ نہیں ہوا ہے. تو اس یہودی نے کہا کیا بات کرتے ہیں, اس قافلہ کو کیا لوٹ نہیں لیا گیا؟ تو آواز دینے والے آواز دیتا ہے کہ قافلہ تو لوٹ لیا گیا لیکن تیرا مال پھر بھی سلامت ہے. بولا کہ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اس قافلے کے ساتھ جس اونٹنی پہ تیرا مال آ رہا تھا, جس اونٹ کے اوپر, اس قافلے سے 2-3 کلومیٹر پہلے تیرا اونٹنی کے پاؤں میں چوٹ لگ گیا تھا. چوٹ لگنے کی وجہ سے اب تیرے اونٹ کو جو ہے چلنے میں دقت ہو رہی تھی, وہ بہت دھیرے تیرا اونٹ چل رہا تھا. اسی دوران ان لوگوں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ اگر سفر کروں گا تو بہت دیر تاخیر ہو جائے گی, اس لیے باقی لوگوں نے تیرے اونٹ کو چھوڑ کر کے تیزی کے ساتھ سفر کیا اور وہ 2-3 کلومیٹر آگے نکل گیا. جب آگے نکل گیا تو ڈاکوؤں نے ان
ان تمام قافلے والوں کو مال کو لوٹ کر کے چلا گیا اور تیرا جو ہے اونٹ تھا وہ بچ گیا اور وہ صحیح سلامت تیرا پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اتنا سنا, جب اس کا اونٹ آیا, جب اس نے دیکھا تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمان ہو گیا. تو یہ ایک زکوٰۃ دینے کی برکت ہے. نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. حضرات محترم, زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ یوں تو 5 قسم کے مال پہ زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے. ایک سونا ہے, دوسرا چاندی ہے, تیسرا جو ہے پیسہ ہے, اور چوتھا جو ہے بزنس کا جو سامان ہے, مال تجارت جو بھی بزنس کا سامان ہو وہ ہے, اس پہ زکوٰۃ ہے. پانچواں جو ہے جانور جو ہوتا ہے, بکری, گائے, بھینس, اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. یہ 5 قسم کے چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتا ہے. تو سونے کا مقدار اور چاندی کا مقدار الگ الگ ہے. سونا ہے 7.5 تولہ سونا, اگر کسی کے پاس ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. اگر مرد اس کا مالک ہے تو اس کا زکوٰۃ مرد کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. اگر مرد اس کا مالک نہیں ہے, اس نے اپنی بیوی کو مالک بنا دیا, اس کو دے دیا, تو اب اس کا مالک اس کی بیوی ہو گئی ہے. اب اس زکوٰۃ کا فرضیت اس کی بیوی کے اوپر ہے, شوہر کے اوپر نہیں ہے. تو اگر کان میں کا کوئی بنا کے رکھا ہے, ناک کے بنا کر رکھا ہے, یا کچھ اور بنا کر کے رکھا ہے سونے کا, اور وہ 7.5 تولہ سونا تقریباً 75 گرام کے آس پاس میں یہ سونا ہوتا ہے, 7.5 تولہ, اتنا سونا اگر اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ اس کو نکالنا پڑے گا. اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی, 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے, چاہے وہ ناک میں کے بنا کے رکھا ہے یا کان میں کے بنا کے رکھی ہے, کوئی عورت ہے, اس کا مالک اگر مرد ہے تو مرد کے اوپر زکوٰۃ ہے, اور عورت اس کا مالک ہے تو اس عورت کے اوپر ہی زکوٰۃ فرض ہوتا ہے, وہ اسی کو دینا ہے. وہ اپنے شوہر سے دلوائے یا خود دے یہ الگ بات ہے, لیکن زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اس عورت کے اوپر. 52.5 تولہ چاندی یہ آدھا کلو چاندی سے زیادہ ہوتا ہے. اتنا اگر چاندی ہے کسی کے پاس تو اس میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اگر اتنا چاندی نہیں ہے, سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, لیکن پیسہ ہے اس کے پاس, روپیہ ہے, اتنا روپیہ ہے کہ وہ 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے, اتنا روپیہ ہے, یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے اور اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس کو جاننا ضروری ہے. اس کے بعد اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں, بزنس والا آدمی ہے, سارا پیسہ اپنے بزنس میں لگا دیا ہے, مال و دولت خرید کر کے لے آیا ہے, جس کا جو بھی بزنس ہو اس میں لگا دیا ہے پیسہ, تو بزنس کا جتنا بھی مال ہے, اگر پیسہ اتنا نہیں ہے, صرف مال ہے, تو مال کو حساب کر کے, حساب لگا کر کے جتنا آتا ہے اس کا حساب, اس حساب سے زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر واجب اور فرض ہو جاتا ہے, ضروری ہے. اسی طریقے سے حضرات محترم اور بھی ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس جو بلڈنگ ہے جس میں کرایہ دے کر کے لوگوں کو رہتے ہیں, تو اس بلڈنگ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, بلڈنگ تو ہے لیکن وہ کرایہ دے کر کے لوگوں کو اس میں رکھتے ہیں, تو بلڈنگ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ کرایہ جو آتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں, بہت ساری گاڑیاں ہیں, 5 گاڑی, 6 گاڑی, 7 گاڑی ہے, اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر گاڑی سے کام کرواتا ہے, اس کو ادھر ادھر گاڑی سے لے کر کے جاتا ہے, تو اس سے جو فائدہ آتا ہے, منافع آتا ہے, اس میں زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے, زمین وغیرہ خرید کر رکھا ہوا ہے, تو پلاٹ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس سے فائدہ جو لے رہا ہے, کچھ اس سے اناج اگ رہا ہے, اس پہ زکوٰۃ ہے, اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس کا 2 مسئلہ, ایک وہ پلاٹ اگر بیچنے کی نیت سے لیے ہوا ہے کہ ہم اس کو 2 سال بعد 10 سال بعد اس کو بیچ دیں گے, سیل کر دیں گے, تو اب اس کے اوپر جتنا اس کا مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے, اس حساب سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اسی طریقے سے گاڑی ہے, آپ کے اوپر گاڑی ہے, آپ کے پاس 5 گاڑی, 6 گاڑی, 4 گاڑی, 10 گاڑی جتنا بھی ہے, اور وہ نیت کیا ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گا, سیل کر دوں گا, یہ بزنس کی نیت ہے. تو اب سیل کرنے والی جو گاڑی ہے, اگر اس کو بعد میں آپ سیل کر دیں گے 2 سال بعد, 10 سال بعد, تو پھر اس گاڑیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ بلڈنگ بنا لیے, اور آپ کی کیا نیت ہے کہ اس بلڈنگ کو میں بکری کروں گا, بیچوں گا, تو اب یہ جو ہے بزنس کی نیت ہو گئی, تجارت ہو گئی, مال تجارت,
تو اب اس بلڈنگ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس پر جتنا پیسہ آتا ہوتا ہے اس کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، اس کے حساب سے 100% میں 2.5% جس طریقے سے ہے اس حساب سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس زکوٰۃ کی حضرات محترم بہت فضیلتیں ہیں، ہم اور آپ پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، ایک بیج کی طرح ہے۔ کون سا بیج؟ انبتت 7 سنابل، جو بیج ہم زمین میں لگاتے ہیں تو ایک بیج سے جو ہے 7 بالیاں نکلتی ہے، دھان گیہوں جو نکلتا ہے ایک بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، پھر ایک ایک جو ہے بالی میں جو سینکڑوں دانہ ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ کسی طرح میں سینکڑوں دانہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اس میں بڑھاتا چلا جاتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے جو مال خرچ ہوتا ہے اس مال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی مال زمین میں اگاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ غور فرمائیں حضرات محترم، ذرا آپ ایک ایگزامپل سے سمجھے کہ ایک کسی کے پاس 10 بوری گیہوں ہے، گیہوں جو ہوتا ہے اناج 10 بوری گیہوں ہے، آپ اس کو حفاظت کرتے ہیں، جیسے آج بھی لوگ پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اپنے پاس میں رکھتے ہیں اور دینے میں کراہیت محسوس کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں یہ پیسہ محفوظ ہے، حفاظت میں ہے، ایسا سوچتے ہیں لوگ۔ تو آپ ذرا سوچیں 10 بوری آپ کے پاس گیہوں ہیں، آپ اس کی حفاظت کریں، کتنا بھی حفاظت میں رکھیں گے پھر بھی اس میں کمی آ جائے گی، آپ کھائیں گے تو بھی کمی آ جائے گی، اور اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو بھی اس میں کیڑے مکوڑے لگ جائیں گے، گھن لگ جائے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو 10 سال بعد اس میں کمی آنا ہے، دھیرے دھیرے خراب ہو جائے گا، برباد بھی ہو جائے گا، ختم بھی ہو جائے گا وہ چیز۔ لیکن حضرات محترم اسی 10 بوری گیہوں میں سے اگر 1 بوری گیہوں اگر آپ اس کھیت میں لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے، اس 1 بوری گیہوں کے بدلے آپ ہزاروں بوری گیہوں آپ اس کھیت سے نکال کر کے کاٹیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرات محترم اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی جو ہے آپ جس طریقے سے 2.5% اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر آپ تھوڑی سی زکوٰۃ اللہ کے نام پہ نکال کر کے اس مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ مال ضائع بھی نہیں ہوگا اور آپ کا مال کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گا۔ تو ادا کرنے کی خواہش رکھیں، جذبہ رکھیں اور کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہم اس میں سے نکال دیں گے ختم ہو جائے گا، نہیں، سارا مال اللہ کا ہے، ہمیں کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا مالک بنایا ہے، تو اس میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس کا استعمال کریں، اس کا یوز کریں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو وہاں وہاں کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ اس کے رسول کو راضی کریں اور اللہ اس کے رسول کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمامی کو جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں کچھ غلطیاں ہوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام